علم بیان اب آج ہم کریں گے 9th کلاس اردو کی یہ مشقوں کے اینڈ پہ جو گرامر ہے وہ آج کل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے ہے اس میں اس سبق کے آخر پہ علم بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحریر اور تقریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کا جو علم ہوتا ہے اس کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ 4 چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہاں پہ یہ 2 چیزیں شامل ہیں، تشبیہ ہے اور استعارہ، 2 چیزیں ہم کریں گے علم بیان میں سے 4 قسموں میں سے۔ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو مشترکہ صفت کی بنا پر اس کی کیفیت اور صورتحال کو مزید پرتاثیر بنانے کے لیے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دیں اسے مشبہ کہتے ہیں، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیں اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں، اور وہ کلمہ یا حرف جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملائے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کے ارکان بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ جیسے یہ کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے، اب کاغذ جو ہے سفید ہوتا ہے، اس کی کو مزید پرتاثیر ہم نے بنانا ہے، اس کا اور اثر واضح کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ کاغذ جو ہے یہ دودھ کی طرح سفید ہے، اتنا سفید ہے جتنا دودھ ہوتا ہے۔ تو اس جملے میں کاغذ مشبہ ہے اور دودھ مشبہ بہ ہے، سفید جو ہے اس کی وجہ ہے، اور کی طرح جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تشبیہ ہو گئی۔ اب استعارہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ ہوتا ہے استعارہ۔ اب اس کے ارکان 3 ہوتے ہیں: مستعار لے، جس کے لیے استعارہ لیا جائے، مستعار منہ، جس سے استعارہ لیا جائے، اور وجہ جامعہ مشترکہ صفت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک بلبل کے ہے محو ترنم ہے اب تک۔ علامہ اقبال کے اس مصرعے میں بلبل کا لفظ استعارہ ہے جو علامہ اقبال نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب علامہ اقبال جن کا مذکور یعنی ذکر نہیں ہے وہ مستعار لے ہیں، بلبل کا لفظ مستعار منہ ہے، اور ترنم کیا ہے؟ وہ وجہ جامعہ ہے۔